پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ دوڑ جاتی، اور وجہ تھی اس کی بیوی تناوش، جس کے ساتھ اس کی جمی ہوئی جوڑی کو ہر نگاہ رشک سے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ دونوں اس قدر حسین تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گویا چاند کو مات دے جاتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا کمرے میں آیا۔ شاید تناوش کمرے میں تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہی اسے احساس ہوا کہ ہانی بری طرح رو رہا ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے ہانی کو اتنی شدت سے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قدم خود بخود تیز چلنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے دیکھا، رونے کی وجہ سے ہانی کا چہرہ مکمل طور پر سرخ تھا۔ وہ 2 سالہ بچہ اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ اس نے تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تناوش، تناوش، زوردار طریقے سے آوازیں دیتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کر رہا تھا، لیکن اسے کافی حیرت ہوئی کہ تناوش اس کے پکارنے پر بھی کمرے میں نہیں آئی، بلکہ کچھ دیر کے بعد دوڑتی ہوئی فرزانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید وہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر ہانپتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ جی صاحب جی، تناوش کدھر ہے؟ اور ہانی کب سے رو رہا ہے؟ کیا تمہیں اس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جب اس کی اونچی آواز سن کر ہانی مزید ڈر گیا۔ اسے اپنے کندھے سے لگا کر وہ مسلسل آہستگی سے اسے تھپک رہا تھا۔ معاف کیجئے صاحب، مجھے لگا ہانی بابا بی بی جی کے ساتھ چلے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بند کمرے کی وجہ سے ان کی آواز نیچے تک نہیں آ رہی۔ فرزانہ خود فکر مند نظروں سے ہانی کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سالہ بچہ رو رو کر ہلکان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں چلی گئی ہے تناوش؟ ہانی کو اکیلا چھوڑ کر؟ عمومی طور پر وہ اسے بنا بتائے کہیں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن آج فرزانہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے باہر گئی ہے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ میں نہیں جانتی صاحب، بس میں نے بی بی جی کو کسی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا بچہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے کب سے رو رو کر وہ ہلکان تھا۔ شاید اسے اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور تناوش اسے خود فیڈ کرواتی تھی، لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پر کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، اور تبھی اس کی توجہ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے نوٹ کی جانب گئی۔ اس نے لپکتے ہوئے وہ پیپر اٹھا لیا، جس کا ایک ایک لفظ اسے مزید حیرت میں دھکیل رہا تھا۔ حیرت زدہ نظروں سے اسے پڑھتے ہوئے زندگی میں پہلی بار اس کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم لرز اٹھا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا زین شاہ، میں نے اپنی مرضی سے اپنی راہوں کو تم سے جدا کر لیا ہے، کیونکہ میں اب تم جیسے سرپھرے شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ تمہارا بیٹا یہی ہے، اسے پالو اور اپنی زندگی گزارو۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے لیے صرف میں ضروری ہوں، جو صرف مجھے چاہتا ہے، جسے میری قدر ہے۔ اگر تم میں تھوڑی سی عزت نفس موجود ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ خاموشی سے اپنی ہار مان کر بیٹھ جانا۔ اس کا ایک ایک لفظ گویا اس پر بم بن کر گرا۔ اس کا بیٹا بے حال تھا، اور تناوش کی جانب سے لکھی گئی تحریر وہ ایسا تھا جو خود کو مقدر کا سکندر مانتا۔ آج تک اس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اسے حاصل کر لیا۔ غریبی میں زندگی گزارنے کے باوجود اس نے وہ مقام حاصل کر لیا جو آج اسے نوابزادہ زین شاہ بنا چکا تھا۔ علاقے بھر میں اس کی عزت تھی، پورے علاقے میں اس کا بنگلہ سب سے بلند و بالا تھا، اور اس کی شان و شوکت بھی اسی بنگلے کی طرح بلند تھی۔ لیکن آج اس کی بیوی، جسے وہ محبت سے بیاہ کر لایا تھا اور جس کے ساتھ اس نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اسے چھوڑ کر چلی گئی، صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، اسے اس کی قدر نہیں ہے، حالانکہ اس نے آج تک خود کو تناوش کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک مثالی کپل کی طرح رہ رہے تھے۔ آج تک وہ دونوں کے درمیان کبھی بحث نہیں، تول نہیں پکڑا، اور نہ ہی تناوش نے کبھی کسی قسم کی شکایت کی، لیکن آج اس کا یوں اچانک چلے جانا اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے پیپر وہیں رکھا اور ہانی کو لے کر باہر نکل آیا۔ وہ سرخ و سفید معصوم بچہ بلک بلک کر تھک چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فرزانہ سے کہہ دیا کہ فریج سے ہانی کے لیے دودھ نکال کر لے آئے، اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے فیڈر بنا کر لے آئی۔ اسے گود میں لٹا کر وہ اسے دودھ پلانے لگا۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی صرف وہی واقف تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ تناوش نے کہا تھا کہ اگر اس میں ذرا بھی عزت نفس بچی ہے تو کبھی لوٹ کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرے، لیکن اس کے بچے کی ماں تھی، وہ اسے چھوڑ دیتا
لیکن اس کا بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہانی نے فیڈر ختم کرتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا اور اس نے اسے اٹھاتے ہوئے اسے کندھے سے لگا لیا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے جی بھر کر اپنے بیٹے کے نصیب پر دکھ ہوا۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ایک بار پھر فرزانہ اس کے سامنے آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور فرزانہ پلٹنے لگی۔ رکو، میری بات سنو۔ زین شاہ نے فرزانہ کو پکارا تو وہ رک کر پیچھے مڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کبھی یہاں میری غیر موجودگی میں کوئی آتا تھا؟ زندگی میں پہلی بار اسے تناوش پر شک ہوا تھا۔ اس نے آج تک شک کا بیج اپنے رشتے کے درمیان نہیں آنے دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ لیکن اس کا صلہ جو اسے ملا وہ دیکھ کر ہی حیران تھا۔ نہیں صاحب جی، میری موجودگی میں تو یہاں کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس نے کبھی بھی تناوش کی کسی ایسی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس پر شک کرتا، یا کبھی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ زین کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ تناوش حقیقت میں چلی گئی تھی، یہ کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ وہ مکمل طور پر فرزانہ کی جانب متوجہ تھا۔ جب ہانی نے الٹی کرتے ہوئے اس کے سارے کپڑے خراب کر دیے، وہ بوکھلاتے ہوئے جلدی سے کھڑا ہوا اور فرزانہ نے ہانی کو تھام لیا۔ وہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتا تھا، آج تک اس نے دوسرا دودھ نہیں پیا۔ ماں کی غیر موجودگی اکثر بچوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ کیسی خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی وقتی لذت کا احساس تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ مائیں تو اپنے بچوں کے لیے زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ نہ جانے وہ اس چھوٹے سے بچے کو کیسے سنبھالتا۔ اسی وقت موبائل نکال کر اس نے رقیہ بیگم کو کال کی۔ امی، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، پلیز آپ گاؤں آ جائیں۔ وہ سخت پریشان حال تھا۔ کیوں بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ جلدی سے آ جائیں گی تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی آپ کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بتا پایا اور کال کاٹ دی۔ ڈرائیور کو اس نے رقیہ بیگم کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر کے لیے اس نے ہانی کو سلا دیا۔ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے مسلسل تناوش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے جہان کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ایک عورت سے دھوکہ کھا گیا، ایک بھرپور مرد جس کا رعب پورے علاقے پر قائم تھا۔ بیرون ملک سے آنے کے بعد ہی تناوش اور اس کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ اس نے تناوش کو ایک مال میں دیکھا اور وہیں وہ اسے پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگا۔ تناوش اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ رقیہ بیگم کی بھرپور خواہش تھی کہ وہ زین کے لیے اپنی بھانجی ماریا کا ہاتھ مانگتی، لیکن اس نے ضد پکڑ لی۔ امی، میں ہر حال میں تناوش سے شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ رقیہ بیگم کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی اور بالآخر وہ رشتہ لے کر تناوش کے گھر چلی گئیں۔ کچھ چھان بین کے بعد دونوں گھروں میں معاملات طے پا گئے اور بالآخر تناوش اس کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ہر روز ایک نئے سرے سے چاہے، اتنا چاہے کہ تناوش کو کبھی بھی محبت میں کمی کا احساس نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ان کی شادی صرف 3 سال ٹک پائی، اور آج تناوش نے وہ قدم اٹھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے شروع دن سے پسند نہیں تھی، بس تمہاری پسند کی وجہ سے مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور آج دیکھو علاقے میں کس قدر ذلیل ہوئے ہیں۔ آج ان کی وجہ سے ہی فرزانہ کو بھی کافی دیر وہاں رکنا پڑا، ورنہ وہ شام کا کھانا بنا کر وہاں سے چلی جایا کرتی۔ بی بی جی، میں جاؤں؟ رقیہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اپنے بیٹے پر برس رہی تھیں جب فرزانہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ ہاں تم جا سکتی ہو فرزانہ، لیکن مجھے اپنے پوتے کے لیے اس علاقے سے کوئی آیا چاہیے جو اس کا خیال رکھ سکے۔ ارد گرد اگر کوئی ہو تو بتانا، انہوں نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تائید سے سر جھکا کر واپس چلی گئیں۔ اور فرزانہ کے جاتے ہی وہ حیرت سے ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میرے بیٹے کو آیا کی نگرانی میں دیں گی؟ امی، آپ جانتی ہیں کہ پرائی عورتیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود اس وقت اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ کیا ہوگا اگر اس کے سوشل سرکل میں یہ بات پھیل جاتی؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی سکت نہیں کہ میں بچہ پال سکوں، اور ویسے بھی علاقے سے چھان بین کرنے کے بعد ہی کسی لڑکی کو میں یہ ذمہ داری سونپوں گی۔ انہوں نے اسے تسلی دینا چاہی، جبکہ وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر آپ اسے خود رکھیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اور رقیہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی رہیں۔ آج اسی ضد اور غصے کی بنا پر اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اگر اس دن وہ ماں کی بات مان لیتا اور اس لڑکی پر بھروسہ نہ کرتا تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ نفرت سے سوچتے ہوئے انہوں نے سر جھٹک دیا۔ کوئی بھی اچھی عورت جب ہانی کی ذمہ داری کو سنبھال لے گی تو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑے گی،
انہوں نے سوچتے ہوئے ہانی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آج رات وہ ان کے پاس ہی رہنے والا تھا۔ وہ رات اس نے ٹیرس پر سگریٹس پھونکتے ہوئے گزار دی۔ تناوش کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن کی اسکرین پر کسی منظر کی طرح گردش کر رہا تھا۔ ایک انسان سے محبت کرنے کے بعد اسے اتنی عزت دینا، اس کے ساتھ نکاح کرنا اور اپنی زندگی کا خوبصورت طریقے سے آغاز کرنا اسے اچھا خاصا مہنگا پڑا تھا۔ اسے تناوش سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی شریر لڑکی اسے ہنسنے کی عادت ڈال کر اسے زندگی بھر کے لیے رلا کر چلی گئی۔ اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تو وہ گاڑی نکال کر باہر چلا گیا۔ ماں کے کمرے سے گزرتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تھی اور اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اتنا ہی بے قرار ہوگا جتنا کہ اس کا دل۔ آخر تناوش اس کی ماں تھی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس معصوم جان کو یہ سمجھنے میں دیر لگے گی کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز خواہشات کی نظر ہو گیا۔ تناوش کی ماں کو جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ خود بھی دکھ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے ہر اس جگہ کو چھان مارا جہاں اسے شک تھا کہ شاید تناوش وہاں گئی ہو، شاید اس کے دل میں کسی قسم کی ناراضگی نے جنم لیا ہو اور وقتی طور پر اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو، لیکن حقیقت اس کے متضاد تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کی بے رنگ خوبصورتیوں کو نکھارنے کے لیے وہ اپنی زندگی کی اصل خوبصورتیوں سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ فجر کی اذان کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹتے ہی کچھ دیر کے بعد نیند اس پر حاوی ہو گئی اور وہ آنکھیں موندتا چلا گیا۔ ہانی پوری رات ہی زاروں قطار روتا رہا۔ اس ایک پل کے لیے بھی ماں کے بغیر سکون نہیں آیا، اور رقیہ بیگم خود ایک ضعیف عورت تھیں، وہ کب تک اسے سنبھال سکتی تھیں؟ ساری رات وہ اس کے ساتھ جاگتی رہیں اور اب نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ گئیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کچھ دیر تلاوت کی اور پھر چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ظفر صاحب کے لیے چائے بنا کر وہ ان کے کمرے میں گئی تو اس کی ماں نازیہ بیگم بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ تلاوت کرنے کے بعد ہمیشہ کچن میں چلی آتی اور اپنے باپ کے لیے چائے بنا کر لے آتی۔ ایک عرصہ ہوا تھا فالج سے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا اور تب سے ہی وہ بحال سے چارپائی پر پڑے رہ گئے۔ ان کے دن اس روز ہی پھر گئے جب ان کے باپ کو بیماری نے گھیر لیا۔ اس نے میٹرک کرنے کے بعد پرائیویٹ طریقے سے گھر میں ہی ایف اے کی تیاری کی اور اس کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس وقت اسے گاؤں میں ہی ہلکی پھلکی نوکری کی تلاش تھی۔ گھر میں وہ پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کرتی اور کچھ رشتہ دار ان کی مدد کر دیا کرتے، سو گھر کا گزر بسر ہو جاتا۔ چائے دینے کے بعد وہ کچھ دیر باپ کے پاس ہی بیٹھ گئی جب بیرونی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ نازیہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور دروازے پر چلی آئیں۔ دروازے پر کھڑی ہوئی فرزانہ نے انہیں حیرت میں مبتلا کیا۔ کیا بات ہے فرزانہ؟ اتنی صبح صبح سب خیر تو ہے نا؟ انہوں نے شفیق لہجے میں پوچھا تو فرزانہ انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ جی آپا سب خیر ہے، مجھے اندر آنے دو، روحا بیٹی سے بات کرنی ہے۔ میں نے رات جب رقیہ بیگم نے زین شاہ کے بیٹے کے لیے کسی آیا کے بارے میں بات کی تھی تب سے فرزانہ کے ذہن پر روحا کا عکس سوار تھا۔ روحا غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری کو خوبصورت طریقے سے نبھا سکتی تھی اور ویسے بھی نازیہ اور فرزانہ کے درمیان اچھی دوستی تھی، سو اس نے سب سے پہلے روحا کا انتخاب کیا۔ زین شاہ کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس کا بیٹا پالنے کے لیے انہیں ایک آیا کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ کام کر سکو تو میں رقیہ بیگم سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے ڈائریکٹ روحا سے بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوں گے کہ وہ کسی گھر میں جا کر کسی کا بچہ سنبھالے۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، لیکن مجھے بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ تذ بذب کا شکار تھی۔ جب کوئی عورت پہلی بار ماں بنتی ہے تو اسے بچہ سنبھالنے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری۔ کام کرتے ہوئے تمہیں تجربہ بھی ہو جائے گا۔ ہانی بابا بہت پیارا بچہ ہے، وہ اگر تمہارے ساتھ دل لگا لے تو یہ نوکری تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ میں بھی وہیں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ اگر تو ان کے گھر رہائش بھی رکھ لیتی ہے تو وہ عزت دار لوگ ہیں، تمہاری عزت وہاں محفوظ ہے۔ فرزانہ خالہ کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ اسے سب سے بڑی تسلی یہ تھی کہ فرزانہ خود بھی وہیں کام کرتی تھی اور ایک عرصے سے ان لوگوں کی ملازمت کر رہی تھی۔ اکثر وہ خالہ سے ان لوگوں کے لائف سٹائل کے متعلق پوچھتی رہتی۔ وہ خود بھی تناوش کے اچھے لہجے اور رویے کی وجہ سے کافی پسند کرتی تھی، لیکن آج وہ کہہ رہی تھی کہ زین شاہ کی بیوی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ ان کے گھر کا ذاتی معاملہ تھا۔ اس نے زیادہ کریدنا بہتر نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن میں ابا سے یہی کہوں گی کہ میرے لیے نوکری کا بندوبست ہوا ہے، اور آپ بھی ایسے ہی کہیے۔ اسے گھر میں شدت سے کام کی ضرورت، گھر کا نظام چلانے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائیوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے خوابوں کی تکمیل کے لیے۔
ناشتہ کرنے کے بعد وہ نازیہ بیگم کو بتا کر فرزانہ کے گھر چلی گئی اور فرزانہ اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے لے کر حویلی چلی آئی۔ اس وقت تک زین شاہ آفس کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر بیرون ملک ہی رہتے ہیں۔ حویلی پہنچنے سے پہلے فرزانہ اسے حویلی کے سارے طور طریقے سمجھاتی جا رہی تھی۔ لون کا ہلکا سوٹ پہن کر دوپٹہ سر پر سجا کر وہ رقیہ بیگم سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی زین شاہ کی حویلی دیکھنے کا شوق تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے وہاں کام مل جائے گا۔ حویلی کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ کتنی بد نصیب لڑکی تھی جو اتنی شان و شوکت بھری چیزوں کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی صرف اور صرف ایک نامحرم کے لیے۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا اور پھر وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہوئی۔ فرزانہ سے رقیہ بیگم کے پاس لے کر آئی۔ تمہیں پہلے بچے سنبھالنے کا تجربہ ہے؟ انہوں نے پوچھا اور وہ انگلیاں چٹاکتے ہوئے فرزانہ کو دیکھتی رہی۔ جی، اس نے پہلے اپنی بہن زویا کی بیٹی مرہا کو پالا تھا۔ مرہا زیادہ تر اسی کے پاس رہتی تھی، سو اس نے اسے اپنا تجربہ ظاہر کر دیا۔ دیکھو بیٹا، ہانی اس گھر کا لاڈلا بچہ ہے، اپنے باپ کی جان۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی زین کو برداشت نہیں۔ اس کا جان سے بڑھ کر خیال رکھنا ہے تم نے۔ ابھی میں تمہیں اس کی ذمہ داری سونپ رہی ہوں، لیکن ابھی مجھے زین کی طرف سے اندیشہ ہے۔ تم کوشش کرو کہ اس گھر میں رہ کر زین کا بھی دل جیت لینا، تاکہ اسے بھی یقین ہو جائے کہ اس کے بیٹے کو اچھی طرح تم سنبھال سکتی ہو۔ رقیہ بیگم کا لہجہ کافی نرم تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بچے کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ اس روز اسے ہانی سونپ دیا گیا۔ اسے شروع سے ہی بچے کافی پسند تھے۔ وہ گول مٹول سا وجود سنبھالتے ہوئے اس نے بے پناہ خوشی محسوس کی، لیکن وہ ابھی اس سے مانوس نہیں تھا۔ ہانی نے ابھی چلنا سیکھا تھا۔ اپنی توتلی زبان میں وہ کچھ باتیں بھی کر لیا کرتا۔ بچے کو اس نے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید وہ اپنی ماں کو تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے آہستگی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر زوردار طریقے سے رونا شروع کر دیا۔ شاید وہ تناوش کی تلاش میں تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، یہ کچھ ہی دیر میں مجھ سے مانوس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے کمرے میں لے کر جاؤ، اسے ڈبے کا دودھ پلانا، اور دودھ پلاتے ہوئے خاص خیال رکھنا اس کا پیٹ خراب نہ ہو۔ انہوں نے اسے بار بار تاکید کی اور اس نے بھی اس کی ساری نصیحتوں کو پلے باندھ لیا۔ یہ نوکری اس کے لیے ضروری تھی۔ عزت دار طریقے سے اس گھر میں رہ کر اس بچے کو سنبھال کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی، اپنے بچے کے علاج کے لیے رقم اکٹھی کر سکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہانی کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی اس کمرے کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا۔ سب کچھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ان کی باتوں سے، ان کے انداز اور محبت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب ہانی پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ٹوائز رکھتی جا رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر وہ اس سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس سے خوفزدہ رہا، پھر اس سے کھلنے ملنے لگا۔ اس کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے روحا کو تسلی ہو گئی کہ وہ جلد ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لے گی۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ نہ جانے زین شاہ اس کے آنے پر کیا رد عمل دے گا۔ اس کی ابھی تک زین شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ غصے کا کافی تیز ہے، اور رقیہ بیگم نے بھی یہی بتایا تھا کہ آیا کو رکھنے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند نہ کرے، لیکن یہ مشکل بھی اس وقت حل ہوئی جب شام میں رقیہ بیگم کو زین کی کال رسیو ہوئی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ میرا سامان پیک کر کے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیجیے۔ وہ اس وقت ہانی کے لیے کافی فکر مند تھا، اور رقیہ بیگم بار بار اس کا خیال رکھنے کی تاکید بھی کر رہا تھا۔ رقیہ بیگم نے بھی اس کی ساری نصیحت کو سن لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انہیں اس وقت روحا کے بارے میں بتائے۔ شاید وہ کیسے رد عمل دے۔ جب وہ یہاں آ کر دیکھ لے گا تو شاید اسے احساس ہو جائے کہ ایک آیا بچے کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ تناوش تو یوں غائب ہوئی جیسے اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، سو کسی کو بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ حویلی چونکہ اسی علاقے میں تھی، اسی لیے وہ رات کو وہیں رک جاتی اور دن میں جا کر اپنے باپ کو مل آتی۔ وہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ زویا کی شادی ہو چکی تھی اور ماں باپ کی ذمہ داری روحا پر تھی، اسی لیے وہ بھی کچھ عرصہ شادی جیسے جھنجھٹ سے دور تھی۔ تناوش ہانی کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس معصوم سے پھول سے اس قدر محبت نہیں کر پائی جتنی محبت صرف چند دنوں میں ہی اسے روحا کی طرف سے ملی تھی، اور وہ بھی یوں گھل مل گیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اکثر اوقات ہی وہ اس کے بالوں سے کھیلتا رہتا۔ شاید اس کے بال اسے بہت پسند آ گئے تھے۔ اسے اٹھا کر وہ لان میں پھرتی رہتی جیسے اس حویلی میں ہانی کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہ رہی ہو۔ ہانی اب اس کے لیے صرف ملازمت نہیں تھی۔ ہانی سو جاتا تو وہ گھر میں بوکھلائی پھرتی، اور پھر اس نے اپنی مصروفیت کا ایک نیا ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ کبھی کبھار وہ فرزانہ کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتی،
کھانا بنانے میں، کیونکہ فرزانہ کی عمر بھی اب کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ بس مجبوریاں انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اسے 1 ہفتہ مکمل ہونے کو آیا تھا۔ اس شام اس نے ہانی کا پیمپر اتارا تو ریشز کی وجہ سے وہ کافی رو رہا تھا۔ پوری رات بھی وہ ایسے ہی مستقل روتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں رو رہا ہے۔ اب اس کے سرخ نشانات دیکھ کر اسے کافی ٹینشن ہونے لگی۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو کیچڑ میں سمیٹ کر اس نے بچے کو اپنے سامنے ہی لٹا دیا۔ موبائل اٹھا کر وہ دیکھنے لگی کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے کہ اسے آرام مل جائے۔ اسے بار بار روتا ہوا دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ چھوٹے سے بن ماں کے بچے کو بے سکون ہوتے ہوئے دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بلا رہا تھا۔ اس نے اسے آنی کہنا سکھایا تھا۔ رقیہ بیگم لاؤنج میں چائے پی رہی تھیں جب داخلی دروازے سے زین شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ بنا بتائے ہی گھر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا پڑی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ پہل بھی وہ اسی حویلی میں رہا کرتی، لیکن پھر تناوش سے انبن کی وجہ سے وہ شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ ان دونوں کی زندگی سے دور چلی جاتی۔ اس کے باوجود زین شاہ دوسرے دن ہی ان سے ملنے آیا کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ ان سے پیار لینے کے بعد اس نے فوراً حنان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اتنے دن کیسے اس کے بغیر گزارے تھے صرف وہی جانتا تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ زیادہ تر اس سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ ہانی اپنے کمرے میں ہے، آیا کے پاس۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسے آیا ہی سنبھال رہی ہے۔ علاقے کی اچھی اور شریف لڑکی ہے، تم فکر مت کرو۔ اور وہ سرخ نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا آیا کے پاس نہیں رہے گا، تو پھر؟ رقیہ بیگم کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا ہی رد عمل دے گا۔ بیٹا اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ میں اسے سنبھال پاؤں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ تناوش کے بعد اسے سنبھالنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ معصوم سی جان چاہتی تھی کہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی اس کی جانب متوجہ رہے، اور رقیہ بیگم خود بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ تم خود اندر جا کر دیکھ لو، وہ لڑکی اس کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تمہارا بیٹا بھی ماں کی کمی کو بھول چکا ہے۔ وہ بس دکھ بھری نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ بھول جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے تناوش کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا۔ کسی داؤد نامی لڑکے کے ساتھ ایک عرصہ سے تعلقات میں تھی اور اسی کے ساتھ چلی گئی، اور یہ جاننے کے بعد ہی وہ اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ جلد سے جلد طلاق کے کاغذات بھجوا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے دور کر دے گا۔ محبت میں شراکت ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس کی باہوں میں سمٹنے کے باوجود وہ دل میں کسی اور کے خیالات کو بنتی رہی۔ اس کے اندر اعتماد کا صلہ اتنا بھیانک دیا کہ اسے اب عورت ذات سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ جیسے ہی ہانی کے کمرے کی جانب بڑھا، دور سے اس نے ہانی کے رونے کی آواز سن لی۔ غصہ اور بے چینی ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوئے۔ دھڑم سے دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ روتی ہوئی صورت اور سرخ ناک لیے وہ موبائل پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ اس کی گود میں لیٹا ہوا ہانی بہت بے سکونی سے رو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ موبائل اچھل کر اسے دور جا گرا۔ اس نے جلدی سے حنان کو اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کے دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے کھڑا شخص زین شاہ تھا، جو سرخ آنکھوں میں غضب لیے اسے گھور رہا تھا۔ تو یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تم نے میرے بیٹے کی؟ وہ رو رہا ہے اور تم اپنے موبائل میں بزی ہو؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے حنان کو اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ نہیں سر، میں وہ بس ہانی کے لیے ہی۔ شٹ اپ، تم لوگوں کی اوقات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بچے کی آڑ لے کر صرف تم ملازمت کر رہی ہو۔ وہ زین کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ بس حنان کو دیکھ رہی تھی، جو بار بار روتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہ رہا تھا۔ آپ پلیز بعد میں غصہ کر لیجئے گا، اس وقت اسے مجھے دے دیں، یہ پہلے ہی کافی بے سکون ہے، پلیز سر۔ وہ منت بھرے لہجے میں زین شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری معصومیت کے ناٹک مجھ پر نہیں چلنے والے۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، میں خود اسے پال لوں گا۔ دفع ہو جاؤ تم اس کے کمرے سے۔ اس کی تیز آوازیں سن کر رقیہ بیگم بھی ان کے کمرے میں آ چکی تھیں۔ وہ زین شاہ کو روکنا چاہتی تھیں، لیکن جانتی تھیں کہ اس وقت کوئی بھی بات اس پر اثر نہیں کرے گی، سو اس نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میم، سر پلیز ایسا مت کریں، میں اپنے کام میں کوتاہی نہیں کر رہی، وہ منت بھرے لہجے میں اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اتنے سخت لہجے کے باوجود بھی وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ اسی وقت نکلو تم یہاں سے، آج سے تم اس نوکری سے فارغ ہو، میں خود اپنا بچہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں۔ وہ پہلے ہی غصے کا تیز تھا، لیکن تناوش کے چلے جانے کے بعد وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔
وہ عورت جس نے اس کے دل میں مکین ہونے کے باوجود اسے دھوکہ دیا تو دوسری عورتوں سے کچھ پائد نہیں تھی کہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا کر گزرتی۔ پاگل مت بنو زین، ہانی اسے دے دو، وہ اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کر لے گی۔ امی پلیز، یہ میرا بیٹا ہے اور میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ اس لڑکی سے کہیے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زین شاہ اسے یوں بے عزت کر کے گھر سے نکال دے گا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ کچھ دیر ہانی کو لے کر کمرے میں گھومتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے کندھے سے لگا سو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہیں اس معصوم سی لڑکی پر کافی ترس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے ایک بار پھر ماریا کا ہاتھ مانگتے مانگتے رہ گئیں، لیکن اس بار انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد ماریا کا ہاتھ مانگ کر اسے اس گھر میں لے آئیں گی تاکہ وہ ہانی کی ذمہ داری بھی سنبھال لے اور زین شاہ کو بھی، کیونکہ دوبارہ کسی بھی تناوش کو اس کی زندگی میں لانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس روز وہ اس حویلی سے چلی گئی۔ اسے آخری بار بھی ہانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس ایک ہفتے میں ہی وہ اس چھوٹے سے معصوم پھول سے اتنا لگاؤ رکھنے لگی تھی کہ اس کا دل چاہتا وہ ہر وقت ہی اسے اپنے ساتھ لیے پھرتی رہی، اس کے ساتھ کھیلتی رہے۔ اس کی ننھی ننھی کلکاریاں اسے بہت عزیز تھیں۔ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی آنے والی تنخواہ سے اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی، گھر میں راشن کا بہترین انتظام ہو جائے گا۔ کتنے دنوں کے بعد گھر میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فرزانہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ اگر بات صرف رقیہ بیگم کی حد تک ہوتی تو وہ رقیہ بیگم کی منت سماجت کر لیتی، لیکن زین شاہ کو ایسے لوگوں سے بہت نفرت تھی جو ہمدردی کی بنا پر لوگوں کے قریب آنا چاہتے ہوں، جو صرف اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہوں، سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ مجبوریاں انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہیں جو وہ کبھی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گھر آئی تو نازیہ بیگم اسے دیکھ کر ہی نہال ہو گئیں۔ کبھی کبھار ایسے ہی ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا کام؟ انہوں نے گلے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ امی میں اب کام پر نہیں جایا کروں گی۔ یوں سمجھیے کہ وہ جاب چھن گئی مجھ سے۔ نازیہ بیگم کا چہرہ ایک پل کے لیے تاریک ہوا اور دوسرے ہی پل وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، صبر رکھو، وہ بہترین نوازنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، ہمیشہ نرم اور پرسکون رہنے والی، کسی ساکت ندی کی مانند۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مایوسی نے ایک بار پھر اسے ارد گرد سے گھیر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف ہانی کے جاگنے کے بعد ہی گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل روحا کو پکارتے ہوئے رو رہا تھا اور زین شاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر غصے سے سرخ تھا، جسے اپنے باپ کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ غیر عورت کے لیے وہ اپنے باپ کو اگنور کر رہا تھا۔ نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے کو۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ رقیہ بیگم نرمی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم ابھی جانتے کیا ہو بچوں کے بارے میں؟ بچے ایک انسان سے مانوس ہو جایا کرتے ہیں اور پھر ان کے نزدیک رہنا ہی انہیں پسند ہے۔ اس ایک ہفتے میں روحا نے جس قدر پیار سے اسے رکھا ہے، میں نے کبھی تناوش کو بھی اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ امی پلیز نام مت لیں اس کا، وہ ہمیشہ کی طرح بپھر گیا۔ حقیقت کو جتنا بھی جھٹلانا چاہو، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ عورت جو اسے محبت سے سنبھال پائے، اور شاید تمہیں بھی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ ابھی میرے زخم تازہ ہیں، مجھے عورت ذات پر اعتبار نہیں رہا، اس نے دکھ بھری نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مت بھولو کہ تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ ماریا ایک عرصے سے تمہارے انتظار میں ہے، اگر وہ اسی گھر میں آ جاتی ہے تو پھر تمہیں آنے کے لیے بھی کسی آیا کا بندوبست نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو سنبھال لے گی۔ امی خدا کے لیے چپ ہو جائیے، میں ماریا کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ خود کو نہیں سنبھال پاتی، مجھے اور میرے بیٹے کو کیا سنبھالے گی؟ جواب بالکل رقیہ بیگم کی توقع کے مطابق تھا۔ وہ ماریا کا نام سنتے ہی بپھر جایا کرتا، اور وجہ تھی ماریا کی سخت مزاجی اور زبان درازی۔ تناوش میں ہزار خامیاں سہی، لیکن وہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی جو لوگوں سے تعلقات بنانا جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت تمہارے بیٹے کو اس لڑکی کی ضرورت ہے، اسے دوبارہ کام پر رکھ لو۔ ضرورت مند لڑکی ہے، اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور حنان کا دل بھی لگا رہے گا۔ بالآخر وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ اس لڑکی کو واپس بلا لیا جائے، لیکن وہ اس لڑکی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ جس طرح اس گھر سے زین نے اسے نکالا تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آئے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے صبح فرزانہ کو کہہ دیا کہ وہ روحا کو بلا کر لے آئے، لیکن کچھ دیر کے بعد فرزانہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔
روحا نے اسے انکار کر دیا تھا، اور ویسے بھی یہ کسی کی عزت نفس کے خلاف بات تھی کہ اسے بغیر کسی غلطی کے اس طرح نکال دیا جائے اور پھر ضرورت پڑنے پر بلا لیا جائے۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن عزت دار لڑکی تھی۔ اسے ایک رات نے ہی زین کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ خود ہی گاڑی لے کر اس کے گھر کی جانب چلا گیا۔ میں خود اس لڑکی کو لے کر آتا ہوں، اس نے میرے بیٹے کو اپنی عادت ڈالی ہے تو اتنی آسانی سے وہ اس کی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حنان کو اس نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ فرزانہ سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے کے بعد وہ سیدھا اس کے گھر آیا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی وہ گھر کا جائزہ لینے لگا۔ گھر کی خستہ حالت ہی روتے ہوئے اس کی مجبوریوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نازیہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا یہ روحا کا گھر ہے؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ایک خوش لباس اور خوش شکل شخص دروازے پر کھڑا ان کی بیٹی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، لیکن آپ کون ہیں؟ میں زین شاہ ہوں اور یہ میرا بیٹا حنان ہے، میں روحا سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اندر آنے دیا۔ اندر لا کر وہ اسے ظفر صاحب کے کمرے میں لے گئی تھیں، جہاں وہ کمرے میں لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ انکل کے پاس بیٹھیے، روحا بھی تھوڑی دیر میں آتی ہے۔ دہلیز میں ہی وہ ظفر صاحب کو دیکھتے ہی رک گیا۔ وہ خود بھی اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی رمق تھی، اور اگلے ہی پل ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زین؟ اور زین حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے قریب چلا آیا۔ ظفر انکل، یعنی روحا ظفر کی بیٹی تھی، اس کے باپ کا کزن۔ وہ چھوٹا تھا جب اس کا باپ ظفر سے ملنے آیا کرتا، اور کبھی کبھار ظفر بھی احمد شاہ سے ملنے چلا جایا کرتا۔ اس دوران زین کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے چچا ہیں۔ اس کا باپ اسے اکثر بتایا کرتا کہ ظفر اس کا چچا ہے۔ اس کے بعد زندگی نے اسے یوں اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ باپ کے سارے رشتوں کو ہی بھول گیا، اور آج ایک بار پھر وہ اسی دہلیز پر اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جسے حالات نے بالکل ضعیف بنا دیا تھا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو میرے بیٹے، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر احمد شاہ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی افسردگی سے اپنے باپ کے کزن کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے ایک علاقے میں رہتے ہوئے وہ ان سب سے غافل ہو گیا۔ شاید دولت اور پیسہ کمانے کی بھاگ دوڑ نے اس رشتوں سے دور دھکیل دیا۔ مجھے معاف کر دیں چچا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، اب اس حال میں ہے۔ اسے کافی شرمندگی ہو رہی تھی، اور تبھی روحا کمرے میں داخل ہوئی۔ زین شاہ کو دیکھ کر وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ حویلی میں کوئی بچہ سنبھالتی ہے۔ اس نے سرسری سا بس جاب کا ذکر کیا تھا۔ ہانی تو اسے دیکھتے ہی جیسے کھل اٹھا۔ جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ روحا کے سینے سے جا لگا تھا، اور روحا نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حنان کو آپ کی ضرورت ہے، میرے خیال میں آپ کو حنان کے لیے واپس آ جانا چاہیے، اس نے بس نرمی سے روحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ اس شخص کو اسی طرح کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے، لیکن اسے بھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اس کے باپ کا رشتہ دار تھا، اور اس کا باپ تو اسے دیکھتے ہی صدقے واری جا رہا تھا۔ اس روز وہ روحا کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی میں مکمل طور پر حنان کی جانب متوجہ رہی، اور حنان عادت کے مطابق اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر صاحب بھی مکمل طور پر مطمئن تھے۔ گھر آتے ہی اس نے رقیہ بیگم کو بتایا کہ روحا ظفر شاہ کی بیٹی ہے، وہی ظفر شاہ جو اس کے باپ کا کزن ہے، اور رقیہ بیگم کو بھی کافی حیرت ہوئی۔ پہلے کی نسبت وہ اس بار کافی پرسکون تھا۔ روحا حنان کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ شام تک وہ اپنے کام میں بزی رہا، اور شام کو ایک بار حنان کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے سے جھانکتے ہی اس نے اندر دیکھا، اور وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی روحا کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا حنان بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنی مٹھی بھر کر روحا کے بالوں کو تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے سونے کے بعد وہ دوبارہ اس سے دور چلی جائے گی۔ اسے اپنے معصوم سے بچے پر بے پناہ ترس آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ روحا صرف پیسوں کے لیے یہ جاب کر رہی ہے۔ کل اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور حنان ایک بار پھر اکیلا رہ جائے گا۔ ابھی اسے مکمل اعتماد نہیں کرنا تھا، اسے اپنے بیٹے کی پل پل کی خبر رکھنی تھی۔ وہ اس کی جانب سے غافل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حنان اس کا کل سرمایہ تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے کبھی تناوش کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ حنان کے اس قدر نزدیک سوئی ہو، بلکہ وہ بھی چند دنوں کا ہی تھا جب اس نے رٹ لگانا شروع کر دی کہ وہ اکیلا سوئے۔ رقیہ بیگم کے پاس، اور اس بات پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یہ زین کی ضد تھی جو آج تک تناوش اسے اپنے کمرے میں سونے دیتی، ورنہ شاید وہ ابھی تک اس معصوم سے پھول کو خود سے دور کر چکی ہوتی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے، اور اس کی توجہ اپنے بیٹے کی جانب بڑھتی رہی۔ صبح وہ اٹھتے ہوئے جیسے ہی کھڑکی سے پردہ ہٹاتا، وہ لان میں اسے ہانی کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی۔
اس کی ننھی سی انگلی تھام کر وہ چہل قدمی کر رہی ہوتی، اور وہ بھالو جیسا وجود جیسے اس کے آنے سے دن بھر نکھرتا چلا جا رہا تھا، اس کی توجہ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل طور پر روحا کی جانب تھی۔ اس روز وہ کافی دیر کھڑا کھڑکی میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سکون رقم تھا، ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے قدم بڑھا کر وہ لان میں چلا آیا۔ اس منظر کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے اس کا دل مچل اٹھا، اور اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر وہ تھم سی گئی۔ زین کو آتا ہوا دیکھ کر حنان آہستہ قدم اٹھا کر اس کی جانب چلا گیا، اور اس نے جھکتے ہوئے حنان کو اٹھا لیا۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں پر کس کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی چمکتی ہوئی چہرے کو دیکھا تھا، اور تب حنان نے پلٹ کر دور کھڑی روحا کو دیکھا۔ آنی، وہ اسے بلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب آنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور وہ قدم اٹھا کر چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ حنان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بالوں کو تھام لیا، اور جیسے باپ کو دکھا رہا ہو کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ اس کے بھیگے بھیگے بالوں کی لٹیں اور اس کا بھیگا بھیگا وجود زین شاہ کی نظروں میں تھا۔ اس وقت حنان نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اور زین شاہ کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے ہی زین کو اس کے اندر چلتی ہلچل کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آ جائیے، میں آپ کو اٹھا لوں، اندر چلتے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ اس نے فرار چاہی، جبکہ ہانی باپ سے لپٹ گیا۔ وہ نہ باپ کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی روحا سے دور جا سکتا تھا۔ لگتا ہے آپ کو بچے پالنے کا کافی ایکسپیرینس ہے، تبھی آپ نے حنان کو اتنا اٹیچ کر لیا۔ اس نے سنجیدگی سے روحا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ صرف محبت کی مہربانی ہے۔ محبت وہ واحد جذبہ ہے جو کشش سے دوسرے وجود کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یعنی تمہارا کہنا ہے کہ تم ہانی سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بھومیں اچکاتے ہوئے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ قابل محبت ہے؟ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، اس کا پھولا ہوا نرم اور معصوم وجود، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ اس کی نظر صرف حنان کے چہرے پر تھی، جبکہ زین کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کل کو جب آپ یہاں سے چلی جائیں گی، آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کے اپنے بچے ہو جائیں گے، تو پھر؟ اس کی بات سنتے ہوئے اس نے ایک نظر زین شاہ کے چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے پر شرارت رقم تھی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے روحا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے لیے پہلا بچہ ہمیشہ حنان رہے گا، اور ویسے بھی سارے بچے قابل محبت ہوتے ہیں۔ بیبی آ جائیے، آپ کو دودھ پلانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے حنان کو اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار حاصل کرنا چاہی، جب اس نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے سے پکارا تھا، محترمہ خیال کیجیے گا، اسے صرف ڈبے کا دودھ پلانا ہے۔ اس نے اتنی بے باکی سے کہا تھا کہ روحا کے لیے پلٹنا ہی محال ہو گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مقابل نے اتنے دنوں کے بعد کھل کر کہکا لگایا تھا، اور اس کو یوں پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ منہ میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ بدتمیز انسان! اس کی زندگی میں مکمل طور پر سکون رقم کر دیا گیا۔ کسی چیز سے دستبردار ہو جانے کا سکون ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ تناوش کی ذات اور اس کی محبت سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اس شام رقیہ بیگم نے ایک بار پھر ماریا کا ذکر کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماریا کو جلد از جلد اس گھر میں لے آئیں۔ امی، ماریا نہ میری بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی حنان کی ماں ہونے کا کردار۔ اسے صرف اپنی زندگی جینا آتا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اپنی بہن کی محبت میں اپنے بیٹے کی زندگی ایک بار پھر کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ بس کرو، اب تناوش کا سوگ منانا ختم کرو، جلد سے جلد نکاح کرو اور اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب ضروری ہے تو آپ ظفر انکل سے بات کریں، میں روحا سے نکاح کروں گا۔ اس نے گویا رقیہ بیگم پر بمب گرا دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہیں۔ اپنے بچے کی آیا سے نکاح کرو گے تم، اپنی خالہ کی بیٹی کو چھوڑ کر؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ صرف بچے کی آیا نہیں ہے، بلکہ بابا کے کزن کی بیٹی بھی ہے، اور اس لحاظ سے ہم آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ رقیہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ اس شام انہوں نے اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ زین ایک بار پھر جلدی سے موبائل ماں سے چھین لیا۔ خالہ جان، آپ کی بیٹے کی خوش فہمی ہے کہ آپ اس کے لیے آسمان سے کوئی پری اترے گی۔ اسے بھی اپنی بار بار کی گئی ریجیکشن پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا۔ ماریا بیٹے، کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ انہیں اچھا نہیں لگا ماریا کا یہ لہجہ۔ اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں بات کرنا آپ کا بیٹا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک بچے کا باپ ہے، اور میں بھی مری نہیں جا رہی اس سے شادی کرنے کے لیے۔ بہتر ہے اسے کہیے کہ اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے۔ اس بدتمیزی پر رقیہ بیگم کو بے اختیار خاموش ہونا پڑا، لیکن انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کی سوچ ٹھیک تھی۔ شاید وہ کبھی بھی حنان کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ اس وقت انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اپنے پوتے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ظفر صاحب کے گھر پر موجود تھی۔ ان کے آنے کا مقصد سن کر تو گویا وہ لوگ ساکت رہ گئے۔
انہیں یقین بھی نہیں آیا کہ قسمت ان پر یوں مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے گھر گویا کوئی معجزہ ہو گیا۔ زین کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اور واقف بھی کیوں نہ ہوتے، وہ احمد شاہ کا بیٹا تھا، اپنے اصولوں سے گندا ہوا مرد جسے رشتے نبھانا آتے تھے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بس روحا سے اس کی مرضی جاننا باقی تھی، جبکہ روحا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اس روز زین شاہ نے اسے چھٹی پر بھیج دیا۔ آپ 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر جائیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر جا کر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے۔ اس روز وہ گھر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں بچے، میں 1 ہفتے کے لیے حنان کو سنبھال لوں گی، اور ویسے بھی یہ ڈرائیور کے ساتھ روز تمہیں ملنے آ جائے گا۔ اس نے افسردہ نگاہوں سے حنان کو دیکھا تو رقیہ بیگم کو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ آ گیا۔ اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے 1 ہفتے کے لیے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے، اور گھر جاتے ہی جب اسے اس بارے میں علم ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ بیٹا، اچھی طرح جانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شامل نہیں کہ وہ دوبارہ ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے جو اسے کسی غیر مرد کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ تم بے فکر ہو کر زین سے نکاح کر لو، اپنے بابا کی خوشی کے لیے۔ اور اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بس دل میں یہ ہلچل تھی کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی زین شاہ تناوش سے کتنی محبت کرتا ہے، اور خوشی اس بات کی کہ وہ اب ساری زندگی حنان کے پاس رہے گی، اس کی ماں بن کر۔ یہ احساس اس کے لیے دل فریب تھا۔ وعدے کے مطابق حنان ہر روز اسے ملنے آیا کرتا۔ اس پورے ہفتے میں نکاح کی تیاریاں جاری تھیں۔ اس دوران اس کی ملاقات زین شاہ سے نہیں ہوئی، اور بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام اسے تیار کر دیا گیا۔ نکاح کا فنکشن حویلی میں ہی رکھا گیا، کیونکہ زین شاہ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دے رکھی تھی۔ نکاح کے جوڑے میں وہ بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی، جبکہ حنان نے بالکل اپنے باپ جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ روحا کی جانب آیا، اور روحا نے اسے اٹھا کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ ننھا سا شہزادہ اسے دیکھ کر ہی حیران تھا۔ چمچماتا ہوا زین شاہ روحا کی نظروں میں تھا۔ آج اسے دیکھنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ اس کا دلہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح شروع ہوا، اور وہ مکمل طور پر زین شاہ کی بیوی بن گئی، اور زین شاہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زین کی نظریں بھی اس کے وجود کو سراہتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جو مکمل طور پر اسے اگنور کیے اپنے بیٹے میں مگن تھا۔ اور عین اسی وقت داخلی دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی، جسے دیکھے ہوئے آج اسے پورے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، بلا کی حسین۔ اپنے ذرا سے اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اسے داؤد نامی شخص کی طرف سے دھوکہ ملا ہے، اور وہ دوبارہ اپنی ماں کے گھر آ چکی ہے۔ محبت کو ٹھکرا دینے والوں کے نصیب میں محبتیں نہیں ہوا کرتی، اور شاید اب تناوش نے ساری زندگی ہی محبت کے لیے ترسنا تھا۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اسے آتا ہوا دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر نے نکاح کر لیا ہے، مجھے گھر سے نکال کر، اور میں صرف یہاں اپنا بیٹا لینے آئی ہوں۔ روحا نے اسے دیکھا اور بے اختیار ہی حنان کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس نے سوچا تھا اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، لیکن حنان کے بغیر اس کی زندگی کی خوشیاں ادھوری تھیں، اور جو ان دونوں کو ملانے کا باعث بنا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تناوش؟ تم اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہو اور مجھ سے رشتہ ختم کیا ہے۔ کچھ دنوں میں تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اور میرا بیٹا تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں اس کا سایہ بھی تمہارے گندے اور غلیظ وجود پر پڑنے نہیں دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی تناوش کو زیر زمین دفن کر دے۔ ایک عورت اس حد تک کمینگی پر اتر آئے گی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے روحا کی جانب بڑھا اور حنان کو چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے لے کر جاؤں گی۔ تم بھلے ہی مجھے طلاق دے دو، لیکن میں اپنا بیٹا تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ حنان روتے ہوئے روحا سے چمٹ گیا تھا، اور روحا نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ زین جلدی سے آگے بڑھا اور تناوش کو گھسیٹتے ہوئے روحا سے دور کھینچ لایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن مجھے اب تم سے اتنی نفرت ہے کہ تمہارے غلیظ وجود سے میں اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کر سکتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد کبھی پلٹ کر میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ تناوش ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی لکھی گئی تحریر محفوظ تھی، جو پولیس کو دکھا دی گئی۔ یہ اس نے زبردستی مجھ سے لکھوائی تھی، میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھی۔ تناوش نے پینترا ہی بدل لیا۔ ایک عرصے سے یہ داؤد نامی شخص کے ساتھ تعلقات میں تھی، اس کا کال ریکارڈ بھی اپنے پاس محفوظ کر چکا ہوں۔ یہ رہے وہ سارے ثبوت، اور یہ رہی فرزانہ جو اس بات کی گواہی دے گی کہ میں اس دن گھر پر نہیں تھا جس روز یہ میرے بیٹے کو روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے پہلے ہی تناوش کی یہ چال ناکام بناتے ہوئے سارے ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، اور اس روز تناوش کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ دھمکی دینا نہیں بھولی تھی، میں اپنے بچے کو تم سے چھین کر رہوں گی، یہ میرا بیٹا ہے۔ خوشیوں بھرا ماحول کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد روحا کو
زین کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس گھر میں اب وہ ایک نئی حیثیت کے ساتھ تھی۔ حنان سامنے بیٹھا اس کے سجے ہوئے روپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں آپ کی مما ہوں، آپ مجھے آنی نہیں مما کہیں گے۔ مما بول کر دکھائیے، اور اس نے اپنے ننھے ننھے لب جوڑ کر اسے مما کہا۔ وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ آ جائیے، اپنے بیٹے کو سلا دوں، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنے پاس لٹاتے ہوئے اس کے سر میں انگلیاں چلا کر اسے لوری سنا رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو مونتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زین اندر داخل ہوا تو اس کے قریب ہی ہانی کو سوتا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ آج تو شاید اسے رقیہ بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ روحا کے سامنے بیٹھا وہ اسے دل فریب نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہی زین کی جانب دیکھتے ہوئے یہی بات کہی، اور زین اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اب یہ بیٹا صرف آپ کا نہیں ہے، بیٹے کا باپ بھی آپ کا ہی ہے، سو تھوڑی سی توجہ اس کی جانب بھی دی جائے، زین نے بے باکی سے کہا، اور روحا نے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ یہ احساس اس قدر دل فریب ہے کہ وہ شخص مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ زین نرمی سے اس کی کمر تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ تم میری نظروں میں پسندیدگی کا باعث بنی ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم اپنے لیے محبت بھرا وہ مقام حاصل کر لو گی جو تمہارا حق ہے۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ خوبصورت تھی کیونکہ اس کا دل خوبصورت تھا، اس کا کردار خوبصورت تھا، اور یہی زندگی